آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحم فرمائے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر رحم فرمائے اس بات پہ کہ انہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے اس لیے کہ انہوں نے ہجرت کی رات، ہجرت کے سفر میں میرا پورا ساتھ دیا۔ ہجرت کے سفر میں اس نے میری پوری خدمت کی، سارا اپنا مال لگایا، جان بھی لگائی، مال بھی لگایا، ہر طرح میرا خیال رکھا، اور پورا میرا سفر، ہجرت کا یہ سفر جناب ابو بکر نے میرے ساتھ آسانی سے کٹوایا۔ اس لیے آپ نے فرمایا ابو بکر پہ اللہ تعالی رحم کرے، انہوں نے سفر کا ہجرت میرے لیے آسان بنایا، اور پھر اپنی لاڈلی بیٹی کو میرے نکاح میں دیا، اور جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کو مارے پڑتی تھیں ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر، آپ نے فرمایا جناب عمر پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، دوسرا درجہ آپ نے فرمایا جناب عمر پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پہ حق کو جاری فرما دیا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، وہ سب سے زیادہ حیا والے ہیں۔ دعائیں دی حضور پاک نے تینوں چاروں کو، سب سے زیادہ حیا والے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، اور ساتھ ہی فرمایا یا اللہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حق کو جوڑ دے، اے اللہ ان کے ساتھ حق کو چمٹا دے، حق رہے، حق کی جاری ہو ان کی زبان سے۔ دعائیں دی حضور پاک نے چاروں کو۔ تو چوتھا نمبر ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، چونکہ تھوڑا سا تذکرہ ان کا کرنا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ چل رہا ہے اس نسبت سے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا 9 ہجری کو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے روانہ فرمایا، اے ابو بکر جاؤ صحابہ کرام کو حج کروا کے لاؤ۔ 9 ہجری میں مکہ جب فتح ہو گیا، 10 ہجری میں حضور نے آپ حج کیا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے بھیجا، کیونکہ سب سے زیادہ جاننے والے مسائل کو جناب ابو بکر تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ بھی کرنا تھا کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہوں گے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے صحابہ کرام کو حج کرانے کے لیے۔ پیچھے سے سورہ انفال نازل ہوئی، اس میں اللہ پاک کی ذات نے ذرا احکامات سخت دیے کافروں کے بارے میں، جن سے آج تک معاہدہ تک ختم کر دیا جائے، آج کے بعد کافروں کو سخت پیغامات دے دیے جائیں۔ پہلے کافر بھی حج کرتے تھے، کوئی ننگا کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے، سب کچھ چلتا تھا۔ ہر طرح کا بندہ آ کے حج کر سکتا تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قافلہ لے کے روانہ ہو گئے تھے، پیچھے سے یہ احکامات نازل ہوئے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے روانہ فرمایا کہ علی جاؤ، تم نے کیا کرنا ہے؟
تمہارا کام یہ ہے کہ حج پہ دور و دراز کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ابھی تک چونکہ کافروں کو حج کرنا منع نہیں ہے اور کافر بھی وہاں سارے ہی دور و دراز سے آئے ہوئے ہوں گے، اے علی تم پیچھے سے جاؤ اور تمہارا کام کیا ہے؟ جگہ جگہ اعلان کر دینا، جگہ جگہ اعلان کر دینا، اے کافرو سن لو کان کھول کے، ہمارا جن سے معاہدہ تھا اب تک ہمارا آج کے بعد کسی سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، جس کسی بھی کافر سے ہمارا کوئی معاہدہ تھا آج کے بعد ہمارا کسی سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے رہے گا۔ اور آپ نے اعلان فرمایا سن لو کافرو، آج کے بعد کسی بھی کافر کو قیامت تک کے لیے حرم کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، آج آ گیا جو آ گیا کر جائے۔ اس کے بعد کوئی بھی کافر حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اس کے بعد کوئی بھی مشرک حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کرا دیا ہے سن لو کافرو، آج کے بعد کسی بھی کو بھی ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسا کرتے تھے پہلے کافر کرتے تھے، ختم ہو گیا یہ طریقہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ہجری میں اعلان کرایا اور قیامت تک یہی رہے گا اعلان کہ کسی بھی کافر اور مشرک یہود و نصارہ کو حرم کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہی رہے گا قانون، یہی رہے گا ضابطہ قیامت تک کے لیے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ حکومت غداروں کی آ جائے، برے لوگوں کی حکومت آ جائے، عیاش اور بے ایمان لوگوں کی حکومت آ جائے، ایسے لوگوں کی وہ ان کو آ جانے دیں، یہ اور بات ہے، مگر حضور کا حکم یہی ہے کہ نہیں داخل ہو سکتا، چاہے اسرائیلی ہو چاہے وہ امریکی ہو، کسی بھی شیطان کو وہاں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، آپ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا علی امیر بن کے آئے ہو یا مامور بن کے آئے ہو؟ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تجھے بھیجا ہے میرے پیچھے کیا یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ ابو بکر کو پیچھے ہٹا دینا اور حج تو نے کرانا ہے، امیر تو ہوگا؟ کیا تو امیر ہوگا میں مامور ہوں گا یا میں مامور ہوں تو امیر ہے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نانا ابو بکر امیر آپ ہی ہوں گے، میں تو مامور ہوں، امیر آپ ہی ہیں حج کے، میری ڈیوٹی تو حضور نے جو لگائی ہے میں تو اپنی ڈیوٹی نبھانے آیا ہوں، میں نے تو جگہ جگہ عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، حرم میں نے جگہ جگہ اعلان کرنا ہے تاکہ سارے کافروں کو پتہ چل جائے کہ آج کے بعد حرم کا قانون یہ ہوگا، میری ڈیوٹی یہ ہے۔ تو آپ نے پیچھے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کیونکہ حضور کے خاص آدمی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 10 ہجری میں جب حج کیا، حجۃ الوداع حج جب کیا، اس سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف 300 کے قریب آدمیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ بھیجا تھا کسی مہم پہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہم جائیں گے حج کو، تم نے اس مہم سے فارغ ہو کے ادھر ہی سے حج پہ تم نے بھی آ جانا ہے، ادھر سے ہی فارغ ہو کے تم نے بھی حج پہ آ جانا ہے۔ حضور اس طرف سے چلے گئے حج کرنے کے لیے، اور یہ قافلہ جس مہم کے لیے حضور پاک نے یمن کی طرف بھیجا تھا، یمن کی طرف، اس مہم کو یہ پہلے ہی روانہ کر دیا تھا، اس مہم سے فارغ ہو کے یہ بھی حضور کے پاس ہی آ کے حج کے اندر شریک ہو گئے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جب واپسی ہونے لگی، حج سے فارغ ہوئے، واپسی ہونے لگی،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی جب قافلہ وہاں گیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ ناراضگی ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام کے آپس میں بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی تھی، صحابہ کرام آپس میں تو فرمایا مہربان، لیکن کبھی کبھی پھر بھی بھائی بھائی کی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، یہ اس کا حصہ ہے، یہ اس چیز کا حصہ ہے، ہو جاتی ہے اونچ نیچ، لیکن ان ہستیوں کے بارے میں تیری میری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ اگر صحابہ کرام کی آپس میں کسی بھی صحابی سے اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے تو تیری میری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ ہمارے لیے وہ دونوں ہی قابل احترام ہیں، ہمارے لیے تو وہ دونوں ہی قابل احترام ہیں، ہمارے لیے تو ان دونوں کی جوتی کے ساتھ لگی ہوئی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، ایک جگہ پڑاؤ کیا حضور پاک نے، جحفہ کا مقام اس کے قریب 3-4 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ جس کو خم کہتے ہیں، وہاں آپ نے ایک کنواں دیکھا، وہاں چشمے پہ آپ نے پڑاؤ کیا، اس کنویں کا نام ہے غدیر اور جگہ کا نام ہے خم، اس جگہ کو کہتے ہیں غدیر خم، غدیر خم۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پڑاؤ کیا، رکے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ بات تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی ہے اس سفر کے دوران۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ پاک کا فرمان ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ پاک فرماتے ہیں 21ویں پارے کے اندر ایمان والے وہ ہیں جن کو اپنا نبی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، آپ نے فرمایا ایمان والو بتاؤ میں تمہیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہوں یا کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، آپ تو ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا جب یہ بات ہے تو پھر سن لو، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، آپ نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں، جو مجھے محبوب سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، مولا کا معنی محبوب، مولا کے 21 معنی ہیں، تفسیر میں لکھا ہے مولا کے 21 معنی ہیں۔ مولا کا معنی مالک، مولا کا معنی آقا، جو غلام آزاد کرے اس کو بھی کہتے ہیں مولا، اور جو غلام آزاد ہو جائے اس کو بھی کہتے ہیں مولا۔ رشتہ داری کا مولا کا معنی رشتہ داری بھی ہے، مولا کا معنی چچا بھی ہے، مولا کا معنی بھتیجا بھی ہے، مولا کا معنی مہمان بھی ہے، مولا کے 21 معنی ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، آپ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں، یعنی جس کا میں دوست ہوں، جس کو میں محبوب ہوں، اس کو چاہیے کہ علی کو بھی اپنا محبوب بنائے۔ تو چونکہ یہ معاملہ ہوا تھا ناراضگی والا، اس لیے آپ نے فرمایا جس کو، تو اس کا معنی اور نہیں جیسے ایک باطل فرقہ لیتا ہے، ایک باطل ٹولہ اس کا معنی کچھ اور لیتا ہے۔ یہاں اس کا کہ حضور نے یہ فرمایا حضرت علی کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں خلافت کا حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہاں حضور نے یہ کہا، یہاں حضور نے یہ جو فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتلایا کہ حضور پاک نے اپنے ہوتے ہوئے نمازیں کس سے پڑھوائی؟ جناب ابو بکر سے، اور حج کے لیے کس کو امیر بنایا؟ جناب ابو بکر کو۔ لیکن یہاں اس لیے آپ نے فرمایا یہاں ناراضگی کی بنا پہ، تو یہ ان کے لیے اعزاز، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، بڑا اعزاز ہے ان کا کہ حضور پاک نے ان کے لیے یہ فرمایا۔ لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جو ایک باطل ٹولہ لیتا ہے، گمراہوں کا فرقہ،
اس لیے ہر چیز کو سمجھنا ہے، ان کے مقام کو پہچانے، مقام کو ہم جانتے ہیں، پہچانے جو ان کی شان اور مقام ہے، لیکن حد سے نہیں بڑھنا، اپنی طرف سے باتوں کو آگے نہیں بڑھانا۔ جیسے اللہ والے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حقیقتاً اللہ والے تھے، نیک آدمی تھے، کوئی شک کی بات نہیں، اللہ والے گزرے ہیں، لیکن اس کے بارے میں لوگوں نے ایسے ہی فضول کی باتیں بنائی ہوئی ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایک مائی دودھ دیتی تھی گلاس بھر کے، ایک مائی نے اس کو دودھ نہیں دیا تو اس کے بیٹے کی شادی، بیٹے کی بارات جا رہی تھی کشتی میں، تو دودھ نہ دینے کی وجہ سے عبد القادر جیلانی نے اس کی کشتی ڈبو دی، 11 سال تک ڈبوئی رکھی۔ ایک گلاس دودھ نہ دینے کی وجہ سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مائی کی بیٹے کی کشتی ڈبو دی، 11 سال تک ڈبوئی رکھی، پھر 11 سال کے بعد نکال بھی لی۔ اللہ والوں کو تو کوئی گالی بھی دیتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، دودھ نہ دینے کی وجہ سے انہوں نے اس کی کشتی ڈبونی تھی، کوئی کیسی فضول باتیں، بیکار کی باتیں، وہ تو اللہ والے تھے، حقیقت میں اللہ والے، حقیقت میں اللہ والے تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں، عبادت کر رہے تھے، آواز آئی کہ اے عبد القادر جیلانی، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے ساری نمازوں کو معاف کر دیا ہے، تجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے تیری ساری نمازیں معاف کر دی ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیطان تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تو شیطان مجھے آواز دے رہا ہے، نماز تو میرے نبی کو معاف نہیں ہوئی، اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ نماز معاف ہو گئی، نماز میرے نبی کو معاف نہیں ہوئی، عبد القادر جیلانی کون آ گیا ہے ایسا جس کو نماز معاف ہو جائے؟ تو آواز دینے والا شیطان ہے جو مجھے بہکا رہا ہے، میں کون ہو سکتا ہوں؟ تو یہ اللہ والے، وہ تو حقیقت میں اللہ والے تھے۔ ایسی فضول کی باتیں۔ ایک عورت کا بچہ مر گیا، وہ عبد القادر جیلانی کے پاس آئی، میرا بچہ واپس کرا، بڑا لاڈلا بچہ تھا۔ عبد القادر جیلانی اسرائیل کو پکڑا، اس کے بچے کی روح واپس کر دے۔ اسرائیل نے کہا، اے اللہ والے، میں ایسا کیسا کر سکتا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ عبد القادر جیلانی نے تھپڑ مارا، اس کے تھیلے میں بہت سی روحیں تھیں، اس تھیلے میں بہت سی روحیں اس تھیلے میں تھی۔ عبد القادر جیلانی نے تھپڑ مار کے اس تھیلے کو پھینک دیا، ساری روحیں نکل گئیں، سب زندہ ہو گئے دوبارہ سے۔ کیسی بکواس کی بات ہے کہ یہ کوئی کتنی بڑی فضول کی بات ہے، یہ کوئی مذاق ہے اسرائیل کا؟ تھیلے میں تھپڑ مار دے، وہ اللہ والے اللہ کے معاملات میں مداخلت دے سکتے تھے کوئی؟ اللہ والے اللہ کے معاملات میں مداخلت، تھیلے میں تھپڑ مارا، ساری روح نکل گئیں، فضول کی باتیں۔ وہ اللہ والے تھے، لیکن اس طرح کی باتیں بناوٹیوں کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ والوں کا احترام، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے جو اللہ کے ولی کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، لیکن اس طرح کی ادھر ادھر کی فضول باتیں، ہم ایسی گھٹیا کمزور باتوں کو نہیں ماننے والے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو جائز مقام ہے اس کو مانتے ہیں، اس کے مانے بغیر گزارا ہی نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا، جس کا میں دوست ہوں علی کو بھی اپنا دوست سمجھے، جس کا میں محبوب ہوں علی کو بھی اپنا محبوب بنائے۔ اور کیا کہا حضور نے یہاں؟ آپ نے فرمایا، جو علی سے محبت کرتا ہے یا اللہ تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی کرے یا اللہ تو اس سے دشمنی کر۔ جو جائز بات ہے، جو حق بات ہے وہ تو کہیں گے، لیکن فضول کی باتیں بنانا، ادھر ادھر کی بے تکی باتیں بنانا، یہ آپ کے زمانہ میں بھی تھے ایسے لوگ۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایسا فرقہ جو گھسا ہوا تھا، آپ نے ان کو مروایا اور پٹوایا، یہاں تک کہ آگ میں جلوا دیا ان کو، لیکن پھر بھی بچے کچھ لوگ بچ گئے ایسا کہنے والے۔ تو جو ان کا جائز مقام ہے، آپ نے ان کے لیے فرمایا کہ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو بھی اسے محبت کر، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے ملے۔ یہ میں مطالعے کی بات کر رہا ہوں، ادھر کی باتیں نہیں کہہ رہا، میں حدیثی باتیں سنا رہا ہوں، میں وہ باتیں نہیں کہہ رہا، وہ باتیں نہیں کہہ رہا جن کی میں پہلا بھی کیا کہ لوگوں نے ایسے بنائی ہوئی ہے، میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو حدیث کے اندر ہیں اور مطالعہ کر کے آیا ہوں۔
جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور آپ نے فرمایا کہ اے علی تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد ہر مومن تجھ سے محبت کرے گا، آج کے بعد ہر مومن کے دل میں تیرا احترام ہوگا، آج کے بعد ہر مومن تجھ سے محبت کرے گا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض وہی شخص رکھے گا جو منافق ہوگا۔ ان کی عزت، ان کی شخصیت ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لاڈلی بیٹی، آپ کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹے۔ بیٹے بچپن ہی میں وفات پا گئے، بیٹیاں آپ کی جوان ہوئیں، اس لیے چونکہ آپ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اے دنیا والو، میرا نبی کسی مرد کا باپ نہیں ہے، بیٹیوں کا تو عورتوں کا تو باپ ہے، لیکن میرا نبی کسی مرد کا باپ نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی کے بچے بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ بیٹی تھیں آپ کی 4، سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی زینب، بعض لوگ کہتے ہیں حضور کی ایک ہی بیٹی ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے یہ حضور کی اولاد کا انکار کرنا، حضور کی اولاد کا انکار کرنا ہے کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی گستاخی حضور کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بیٹی ہیں، حضور نے ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو العاص بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، بعد میں آخر میں جا کے، اس وقت مسلمان نہیں تھے جب نکاح ہوا، کیونکہ اس وقت ایسا ہی معاملہ تھا، حضور جب تک مسلمان زیادہ نہیں ہوئے تھا نکاح ایسے ہی چلتا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت ابو العاص سے کیا جو مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا۔ حضور پاک نے دوبارہ نکاح کرایا جب یہ مسلمان ہوئے، ایک لمبا واقعہ ہے۔ آپ کی دوسری 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور شیبہ سے حضور نے کر دیا تھا، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو گیا تھا۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو نبوت عطا فرمائی، جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، ابو لہب میرے نبی کا سخت دشمن تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، یہ ہمارے دین کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے میرے نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی، رقیہ اور ام کلثوم کو، دونوں کو طلاق ہو گئی۔ بعد میں یہ دونوں بیٹیاں یکے بعد دیگرے جناب عثمان غنی کے نکاح میں آئی، تو یہ کہنا کہ حضور کی بیٹی ایک ہی تھی جھوٹ ہے۔ 4تھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوان ہوئی، 16 سال کی عمر ہو گئی، 15 یا 16 سال کی جب آپ کی عمر تھی سیدہ فاطمہ کی، اور بھی نکاح کے پیغام آئے حضور پاک کے پاس، مگر آپ نے قبول نہ کیا۔ جناب ابو بکر، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست علی کو کہا کہ تم کہو کہ آپ کو ہم جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں، سیدہ فاطمہ کا، آپ رشتہ مانگ لیں حضور سے، حضور شاید کہ آپ کو رشتہ دے دیں، یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہوگی آپ کے لیے، اور کوئی شک نہیں یہ اعزاز کی بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے کہ مجھے تو حضور سے یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شرم کی کیا بات ہے، رشتہ مانگنے میں کوئی شرم کی بات نہیں، اگلے کا دل مطمئن ہو تو ٹھیک ہے نا، تو نہ صحیح، لیکن رشتہ مانگنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر حضور کو پسند آئے گا تو ہاں کر دیں گے، ورنہ نہ کر دیں گے، ہم نے بھی پیغام دیا، ہمیں حضور نے نہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاں یا تو کسی کے ذریعے پیغام پہنچایا، یا یہ ہے کہ آپ ہی جا کے چپ چاپ جا کے بیٹھ گئے اور آپ نے پوچھا لی کیسے آئے ہو، سر نیچا کر کے کہا حضور فاطمہ کا رشتہ مانگنے آیا ہوں اپنے لیے۔ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کچھ چیز ہے، کچھ ساز و سامان ہے، مہر دینا ہوگا، اور بھی ضروریات ہیں شادی کی، کچھ ہے تیرے پاس؟ آپ نے عرض کیا حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت علی کی پرورشی حضور کے پاس ہی ہوئی۔ آپ کے والد ابو طالب تو زیادہ کنبہ خاندان والے تھے، ان کے پاس اتنا انتظام نہیں تھا، آمدنی کی بہت کم، خرچہ زیادہ تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنے پاس ہی رکھا تھا، حضور کے پاس ہی پلے بڑے ہوئے وہ، اس لیے آپ نے کہا کہ حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں بھی کچھ نہیں تھا، اپنا بھی گھر بھی اپنا نہیں تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کو ایک مہاجری صحابہ کو انصاری صحابی کا بھائی بنایا، مواخات کو جب قائم کیا، اس کو مواخات کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات کو قائم کیا، ایک مہاجری صحابی جو ہجرت کر کے آیا مدینہ میں، اس کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا کہ یہ تیرا بھائی ہے، تو نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ انصاری نے حقیقت میں اپنے بھائی کو حقیقی بھائی بنا کے رکھا، سب کچھ دل کھول کے پیش کر دیا اور کہا اپنے بھائی کو کہ یوں نہ سمجھنا کہ تو میرا اسلامی بھائی ہے، میری چیز کو اس طرح استعمال کر سکتے ہو جیسے کہ تم میرے حقیقی بھائی ہو۔ اتنا دل کھولا، اتنا دل کھولا۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کی تعریف فرمائی۔ انصار صحابہ کی تعریف فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا میرے صحابہ، باقی میرے سارے صحابہ تو میرا کرتا ہیں، اور انصاری صحابی میری بنیان ہے جو ہر وقت جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ انصار صحابہ میری بنیان، باقی صحابہ میرا کرتا ہیں، یعنی انصار میرے بنسبت دوسروں کے زیادہ قریبی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے جانے کے بعد انصار آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جائیں گے، باقی اور تو صحابہ کی تعداد اور تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، انصار کم ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا دھیان سے سن لو، میرے جانے کے بعد انصار سے محبت کرنا، ان سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو معاف کرنا، ان کی نیکیوں کو قبول کر لینا، اس سے محبت کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایک ڈگر پہ اور لوگ جا رہے ہوں، اگر ایک رستے پہ اور لوگ جا رہے ہوں، دوسرے رستے پہ انصار صحابہ جا رہے ہوں، تو میں محمد انصار کے ساتھ چلوں گا، میں ان کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے قربانی بڑی دی۔ مواخات کام ہوئے گئے، کم مواخات کو قائم کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے، باقی سارے صحابہ کی جوڑیاں بن گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جوڑی بننے کے لیے کوئی بندہ نہیں رہا، انصاری کوئی صحابی نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اور میں کس کا بھائی بنوں؟ آپ نے ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لگا کے فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے۔ یہ بھی ان کے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہم ان کے سارے اعزازوں کو مانتے ہیں، اور جیسے حضور پاک کا فرمان سنایا، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کرے وہ تو ہے ہی منافق، اس لیے ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر ان کے بارے میں جو لوگ فضول کی باتیں کرتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ ہر ایک بات کے لیے دائرے میں رہنا پڑے گا، محبت کا بھی ایک دائرہ ہے، محبت میں جب بڑھ جائیں گے تو پھر بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ ہر ایک چیز کا ایک پیمانہ ہے، ایک حد ہے محبت کی بھی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو یہاں بھی حضور کے ساتھ ہی تھے، کسی انصار صحابی کے بھی وہ بھائی نہیں بنے، حضور کے بھائی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس ایک تو زرہ ہے یا گھوڑا ہے، زرہ ہے یا گھوڑا۔ آپ نے فرمایا گھوڑے بغیر تو کام نہیں چلے گا، زرہ بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لوہے کی زرہ، لوہے کا کرتا، اس کے بغیر تو کام چل سکتا ہے، بغیر زرہ کے بھی لڑا جا سکتا ہے۔ چلو زرہ کو بیچ آؤ کہ اس کے پیسوں سے ذرا شادی کے کام چل جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے زرہ بیچنے، تو بھائی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غنی کا معنی ہے سیٹھ،
मदीना के सेठ थे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जितना अल्लाह पाक ने दिया उतना ही वो खर्च भी करने वाले थे। आपने फरमाया अली भाई कहाँ जा रहे हो? जनाब अपनी ज़रा बेचने आया हूँ, इसलिए कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने मेरा रिश्ता सैयदा फातिमा का रिश्ता मुझे देना कबूल कर लिया है। बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, मगर पैसा है कुछ नहीं है, ज़रा बेचने आया हूँ ताकि काम चल जाए। आपने फरमाया कितने की बेचोगे? कि 450 दिरहम की। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा कि ज़रा कम कर लो, ज़्यादा पैसे मांग रहे हो, ज़रा कम कर लो, ये नहीं कहा। 450 दिरहम की थैली हवाले कर दी कि ज़रा मुझे दे दो, ज़रा रख ली, पैसे उनको दे दिए। जब जाने लगे तो फरमाया भाई अली ज़रा वापस आना। वापस आए, आपने फरमाया ये ज़रा भी ले जाओ, ज़रा भी ले जाओ। जब तू जिहाद किया करेगा, जब तू अल्लाह के रास्ते में लड़ा करेगा, जिहाद किया करेगा, तलवार तेरी होगी, घोड़ा तेरा होगा, ज़रा मेरी होगी, ज़रा मेरी होगी। हुज़ूर पाक ने फरमाया मन जहज़ गाज़ियन फ़क़द ग़ज़ा, मन जहज़ गाज़ियन फ़क़द ग़ज़ा। जिसने किसी मुजाहिद को सामाने जिहाद दिया उसको भी उतना ही सवाब मिलता है जितना जिहाद करने वाले को सवाब मिलता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, अर्ज़ किया हुज़ूर काम चल गया है, मेरे पास इतना खर्चा हो गया कि इंतज़ाम कर सकता हूँ। आपने फरमाया कैसे हुआ? कि ऐसे हुआ। आपने फरमाया हुजूर पैसे भी मिल गए, मेरी ज़रा भी मिल गई। कैसे? कि उस्मान ने वापस भी कर दी। आप मेरे नबी खुश हुए। आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बरकत की दुआ दी, अल्लाह ताला उनके जान माल में बरकत करे। कितना अच्छा काम किया उसने। आपने फरमाया कि अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जाओ हज़रत अली को सामान ख़रीद वालो, ज़रूरियात जो शादी की हैं वो ख़रीद कर लाओ। है जी कौन गए? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ जनाब अबू बकर और उमर। पता चला आपस में मोहब्बत वाले थे, आपस में ताल्लुक़ वाले थे, आपस में उल्फत वाले थे। जो इनके दरमियान नफ़रत की बात करे समझ लो कि वो उसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो इनमें नफ़रत की फ़िरके की बात करे इन भाइयों में समझो कि आप ईमान से फारग है, चाहे वो कुछ भी करता रहे। ऐसा सीना जो इनके दरमियान नफ़रत रखता है वो सीना पिटता रहेगा, उस सीने को सुकून नहीं मिलेगा। जो इन भाइयों में जुदाई पैदा करे। सामान खरीद के लाए, तैयारी भी हो गई। आपने अर्ज़ किया हुजूर सामान की तैयारी हो गई। आपने मस्जिद में बुला लिया, सहाबा किराम को बुला लिया, बैठे हुजूर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए अबू बकर, ए उमर, तुम दोनों गवाह बन जाओ। 2 गवाहों की ज़रूरत पड़ती है निकाह के लिए। 2 चीज़ें ज़रूरी हैं निकाह होने के लिए। 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो इजाब और कबूल, एक इजाब और कबूल ज़रूरी है। जो निकाह पढ़ाने वाला कहता है कि मैंने फ़लाँ की लड़की तेरे निकाह में दी, ये इजाब है। वो कहता है मुझे कबूल है, ये कबूल है। एक तो इजाब और कबूल ज़रूरी है। दूसरा गवाहों का होना ज़रूरी है। इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो निकाह नहीं होगा। 2 मर्दों का गवाह होना ज़रूरी है। और अगर एक मर्द है 2 औरतें फिर भी काम चल जाएगा। मर्द एक भी नहीं, औरतें चाहे 20 मौजूद है, निकाह नहीं होगा। मसाइल समझो, इल्मी बातें बता रहा हूं। मर्द एक भी नहीं, औरतें चाहे 200 पे 200 मौजूद हैं, उनके निकाह में निकाह हुआ नहीं होगा। एक मर्द का होना कम से कम, वरना 2 मर्द, वरना एक मर्द और 2 औरतें होंगी तो फिर काम बन जाएगा, निकाह हो जाएगा। ये निक तो गवाहों का होना और इजाब व कबूल का होना ज़रूरी है। और भी बात समझिए, निकाह सिर्फ इजाब व कबूल मर्द को कराया जाता है, औरत को नहीं कराया जाता। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपने फरमाया ए अबू बकर उमर, तुम दोनों गवाह बन जाओ। मैंने इस भरी महफिल में तुम दोनों की गवाही में अपनी बेटी का निकाह अली के साथ कर दिया है। क्या अली क्या तुझे कबूल है? उन्होंने कहा जी हुज़ूर मुझे कबूल है। तो मर्द को इजाब कबूल होता है, औरत को नहीं। आमतौर पर लोग पता क्या कहते हैं, मौलवी साहब औरत के घर भी जाता है,
عورت کے گھر بھی جاتا ہے، اس کو جا کے کہتا ہے فلانے کا لڑکا فلانا فلانا تجھے قبول ہے، وہ کہتی ہے قبول ہے۔ یہ فضول کی باتیں ہیں۔ صرف عورت سے اجازت لی جاتی ہے۔ وہاں مولوی صاحب نہیں کہتا بھائی کہہ دے، بھائی جا کے پوچھ لے، یا باپ جا کے پوچھ لے، یا صرف ماں پوچھ لے بیٹی تیرا نکاح کر دیں، بس وہ چپ ہو گئی، یہ بھی اس کی اجازت ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ اس کی اجازت ہے۔ اس کی خاموشی بھی اجازت ہے، اور اس کا کہہ دینا بھی اجازت ہے، اس کا مسکرا دینا بھی اجازت ہے۔ ہاں وہ انکار کرے پھر انکار ہے، پھر نکاح نہیں ہوگا۔ اگر وہ کہتی ہے مجھے منظور نہیں، پھر جتنے مرضی نکاح کری جاؤ نہیں ہوگا، پھر نہیں ہوگا۔ تو اس کا خاموش رہنا بھی اجازت، اس کا ہنس پڑنا بھی اجازت، اور اس کا کہہ دینا بھی اجازت۔ صرف اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس کو جا کے امام صاحب جانا، اس کو ایسی باتیں کہوانا، یہ نہیں ہے، یہ ایسے بنایا ہوئے لوگوں نے۔ اس سے صرف اجازت لی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں لڑکی کو پتہ ہے کہ آج بارات آ رہی ہے، آج میرا نکاح ہونا ہے، مہمان آئے ہوئے، ساری بات کا پتہ ہے، نکاح پڑھا دیا، اور لڑکی سے کسی نے پوچھا بھی نہیں، نکاح اس کا پھر بھی ہو گیا، کیونکہ وہ راضی ہے، اس کو پتہ ہے یہ سارا سلسلہ میرے نکاح کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کا خاموش رہنا بھی اجازت ہے، بے شک اس سے کسی نے بھی نہیں پوچھا۔ مسئلہ یہ ہے، اور ہم اور حساب کتاب لگاتے ہیں جا کے۔ تو بھائی مسئلے پہ چلنا چاہیے۔ ہم نے اپنے اس دین کے نئی باتیں نہ بناؤ، وہ چیز اللہ پاک کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ تو صرف اس سے اجازت لی جاتی ہے۔ نکاح پڑھانے والا نکاح سے پہلے ہی رجسٹر لے گیا کہ لڑکی کو اس کے یہاں دستخط کر دو نکاح کے، اس نے دستخط کر دیے، یہ اس کی اجازت ہو گئی ہے۔ ویسے اسے اب کچھ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو مسئلہ کے ساتھ رہی، نکاح کرا دی۔ ہاں تو کیا دیا حضور پاک نے؟ جب نکاح ہو گیا آپ نے کیا دیا ان کو؟ ایک چارپائی، ایک گدا جس میں گھاس بھری ہوئی تھی، فوم کہاں تھا اس وقت ہے جی، اور نمبر 2 ایک مشکیزہ، ایک چکی وغیرہ، ایک پیالہ، ایک چادر، یہ چیزیں دی حضور پاک نے۔ ان چیزوں کو دیکھ کے آپ نے فرمایا عورتوں کو کہ فاطمہ کو تیار کر کے علی کے گھر بھیج دو، فاطمہ کو تیار کر کے علی کے گھر بھیج دو۔ اور جو علی کا گھر تھا وہ ان کا گھر اپنا نہیں تھا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک نے یہ چیزیں کیوں دی جہیز میں؟ یہ چیزیں کیوں دی ہیں جہیز میں؟ ایک طریقہ تو ڈال دیا نا۔ ایک سوال ہوتا ہے، اس وقت تھوڑا تھا تو حضور نے تھوڑا دیا، آج کل زیادہ ہے تو زیادہ دینا چاہیے۔ سوال یہ ہوتا ہے، یہ سوال کسی نے آج سے تقریباً میں ایک جگہ بیٹھتا، تقریباً 15 سال کی بات ہو گئی، 15 سال کی، تو وہ لوگوں میں بات چل رہی تھی، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بندہ وہاں کہہ رہا تھا یہ بات کہ بھئی حضور نے طریقہ تو ڈال دیا نا جہیز دینے کا، اس وقت تھوڑا تھا تو حضور نے تھوڑا دیا، آج کل زیادہ دینا چاہیے، رواج تو ڈال دیا نا حضور نے۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ اس وقت مجھے اس سوال کے جواب کا پتہ بھی نہیں تھا، میں اس کو کیا جواب دیتا، لیکن مجھ سے وہ بات بھی نہیں کر رہا تھا، وہ تو ویسے آپس میں بات کر رہے تھے، اور اس کا مجھے اس کا پتہ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ مجھ سے پوچھتا بھی تو میں بتا، میرے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا اس کا۔ تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضور نے رواج تو ڈال دیا نا، تو اب دینا چاہیے۔ حضور کے پاس تھوڑا تھا، حضور نے تھوڑا دیا، آج ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہمیں زیادہ دینا چاہیے۔ نہیں، حضور نے رواج نہیں ڈالا۔ اور یہ لکھا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں لکھی پڑھی بات کہہ رہا ہوں، میں اپنے پاس سے بات نہیں کر، میں مطالعہ کر کے آیا ہوں۔ فرمایا عورتوں کو اس رخصتی کے درمیان، بیٹیوں کی شادی کے دوران اس طرح جہیز دینا، نہ تو یہ حضور سے پہلے رواج تھا، یہ کافروں میں بھی رواج نہیں تھا۔ سن لیجئے، یہ رواج کافروں میں بھی نہیں تھا، اور نہ ہی حضور نے رواج ڈالا۔ اصل میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو تھوڑا سا سامان دیا ہے نا حضرت علی کو، یہ اس لیے دیا تھا کہ علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت علی کے پاس گھر بھی نہیں تھا، وہ گھر بھی کرایہ کا تھا جس میں رخصتی ہوئی تھی پہلے کے دن، وہ گھر بھی کرایہ کا تھا، علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے حضور پاک نے ایک چارپائی دی، چلو کسی پہ، جس چارپائی تو کم سے کم ایک ہو جس پہ انہوں نے لیٹنا ہے، وہ گدا تو ایسا ہو جس پہ وہ لیٹے ہیں، کچھ تو برتن ہو، ایک پیالہ دیا، ایک چادر دی۔ تو حضور پاک نے یہ رواج نہیں ڈالا، بلکہ صرف اس لیے دیا اور یہ بتایا کہ ہاں اگر کسی کا داماد آج بھی ایسا ہے
اگر کسی کا داماد جس کو آپ بیٹی دے رہے ہیں، اگر وہ تمہارا داماد آج بھی اگر ایسا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر دے دو، پھر ٹھیک ہے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، گھر بھی بنوا دو، ہے جی، اس کو سامان بھی دے دو۔ تمہاری بیٹی تو جا رہی ہے اس کی، اب اس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے اور تمہارے پاس نہیں گنجائش ہے، تمہارے داماد کے پاس کچھ بھی گنجائش نہیں، تو پھر ٹھیک ہے، تم اس کو دے دو، گھر بنا دو، کچھ اور چیز دلوا دو، تاکہ ان کا کیا ہو جائے، آپس میں گزارا ہو جائے۔ تو یہ سن لیجئے، حضور پاک نے یہ مجبوری میں دیا تھا، نہ ہونے کی وجہ سے دیا تھا، یہ حضور نے رواج نہیں ڈالا، یہ جہیز دینا سنت نہیں ہے، حضور نے تو مجبوری میں دیا۔ ہاں اگر آج بھی ایسی کوئی مجبوری ہے تو پھر دے سکتا ہے، لیکن یہ جو رواج بنا لیا ہے یہ ناجائز ہے۔ مسئلے کو سمجھنا ہے، یہ جو رواج بنا لیا ہے یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس جہیز کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے غریبوں کا، اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے غریبوں کا۔ تو بہرحال یہ باتیں بتانی تھی، ضروری باتیں، تو بات تو میرے بھی اور لمبی بہت باقی ہے، وہ پھر صحیح جو کچھ کہا سنا کے اس پہ عمل کریں۔